नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरत बकरा, लफ्ज़ी तर्जुमा। कुतिबा लिख दिया गया अलैकुम तुम पर, इज़ा जब हाज़रा आए अहदकुमुल मौतु तुम में से किसी एक को मौत, इन अगर तारा का वह छोड़ जाए खैरन कोई माल, वसीयत वसीयत है लिल वालिदैन वालिदैन के लिए, वल अक़रबीना और रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ़ी दस्तूर के मुताबिक, हक़्क़न हक़ है अलल मुत्तक़ीन परहेज़गारों पर। फमन पस जो बदलाहु बदल दे उसको बाद माँ सामिअहु उसको सुनने के, फ़इन्ना मा तपस सवाए इसके नहीं कि इसमुहु उसका गुनाह अलल्लाज़ीना उन लोगों पर है, युबद्दिलूनहु जो उसको बदल देंगे। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला, अलीम और बहुत जानने वाला है। फमन पस जो खाफा डरे में मूसिन वसीयत से, जनाफन यक तरफ़ा, और इसमन या गुनाह से, फ़ासला तो इसलाह कर दे बैनहुम उनके दरमियान, फला पस नहीं इसमा कोई गुनाह अलैहि इस पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। फरमाया तुम पर लिख दिया गया है, यानी ये हम जो अहकाम पढ़ रहे हैं ये हुक्म क्या दर्जे हैं। हमने कसास के बारे में आयत पढ़ी थी कि कत्ल के बारे कत्ल, कान के बदले कान, आँख के बदले आँख और जान के बदले जान। तो ये हमने पिछली आयत पढ़ी थी। अब वसीयत की बात की जा रही है, यानी ये फ़र्ज़ है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये फ़राइज़ में से है। फरमाया कि तुम पर लिख दिया गया, फ़र्ज़ कर दिया गया कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुँचे, अगर इसने कोई खैर छोड़ी हो, यानी माल, कोई अच्छे तरीके के साथ वसीयत करना माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए, मुत्तकी लोगों पर यह लाजिम है। फिर जो शख्स इसे बदल दे इसके बाद किसे सुन चुका हो तो इसका गुनाह इन्हीं लोगों पर है जो इसे बदलें। यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। फिर जो शख्स किसी वसीयत करने वाले से किसी किस्म की तरफदारी या गुनाह से डरे, बस इनके दरमियान इस्लाह कर दे तो इन पर कोई गुनाह नहीं। यकीनन अल्लाह बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम वाला है। बेशक वसीयत करने का ये हुक्म विरासत वाली आयत के नज़ूल से पहले दिया गया था। अब वर्सा से मुतल्लिक वसीयत करना जायज़ नहीं, यानी ये वाली आयत उस वक़्त नाजिल की गई जब भी अल्लाह ताला ने हिस्से जो थे वो वसीयत में वो तय नहीं किए थे। फिर अल्लाह ताला ने ख़ुद हिस्से जो हैं वो मुकर्रर फरमा दिए कि किसके लिए कितना हिस्सा है, और वो हमेशा रहती दुनिया तक ऐसे ही रहेंगे जैसे अल्लाह ताला ने उनको नाजिल कर दिया गया। अब यहाँ पर ये आयत उस वक़्त नाजिल की गई जब अभी अल्लाह ताला ने वो आयत नाजिल नहीं की थी विरासत के बारे में। तो लेकिन वो रिश्तेदार जिनके लिए अल्लाह ताला ने माल में कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं किया, इनके लिए इसी आयत को मद्देनज़र रखते वसीयत करना मुस्तहब है, और इस काम के लिए माल का तीसरा हिस्सा इस्तेमाल होगा जिसकी वसीयत करनी जायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत करने की बड़ी ताकीद फरमाई। वसीयत का पूरा करना इतना ज़रूरी कि अल्लाह ताला ने जगह जगह वर्सा में मेरास की तकसीम से पहले वसीयत को पूरा करने का हुक्म दिया है। आगे चलकर इंशाअल्लाह हम मज़ीद आयत पढ़ेंगे विरासत के बारे में, तो मज़ीद डिटेल के साथ, ताकि इस चीज़ को हम समझ सकें और फिर उसके मुताबिक हम अमल कर सकें। अल्लाह ताला ने वर्सा के हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं, लिहाजा इनके लिए वसीयत करना जायज़ नहीं। सैयदना उमर बिन खारजा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे में इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला ने हर हक़दार को इसका हक़ अता फरमा दिया है, लिहाजा अब वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं। वसीयत का मतलब ये है कि जो मरने वाला है, मैयत है जो मरने वाला है, मरने से पहले उसको 3 हिस्से उसकी जायदाद के किए जाएंगे। 2 हिस्सों में से
وہ حقداروں کو حق ملے گا، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ اس کے بارے میں وہ وصیت کر سکتا ہے مرنے والا کہ میرے اس مال میں سے میرا فلاں کام اچھا، کوئی مسجد بنا دینا، کوئی مدرسہ بنا دینا، کوئی ہاسپٹل بنا دینا اپنی وسعت کے مطابق، اس کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے جو تیسرا حصہ اس کے لیے ہے۔ سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اس کے ذمے میت کے جو ذمے قرض ہوگا سب سے پہلے وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہیں وہ 3 حصے کیے جائیں گے کل وراثت کے۔ اب یہاں پر وصیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے، ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کر دیا۔ اب وہ جو تیسرا حصہ میت کا وصیت کے لیے تھا، اس میں سے وارثوں کو نہیں دیا جا سکتا مال، اس لیے کہ ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا۔ تو وہ وصیت کا جو مال ہے وہ کسی یعنی ایسے کام میں لگا دیا جائے جس کا کہ صدقہ جاریہ جو بن کر مرنے والے کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر جو ہے وہ دیتے رہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کے لیے ہوتا تھا اور ماں باپ کے لیے وصیت ہوتی تھی، یعنی مال کا کل جو اثاثہ ہے وہ بچوں کے لیے، اور وصیت میں جو تھا وہ والدین کے لیے کہ میرے والدین کو بھی اس میں سے اتنا حصہ دے دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو چاہا منسوخ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سے حصے طے کر دیے ہر ایک کے لیے۔ اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، جب اس آیت کریمہ پر پہنچے اِنَّا تَرَكَ خَيْرًا وَصِيَّةً لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تو فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، یعنی یہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی تو وصیت صرف تہائی مال تک میں کی جا سکتی ہے، باقی 2/3 مال جو ہے وہ ورثہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا، اور وہ انہی کا حق ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تہائی مال سے بھی کم کی وصیت کی جائے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت مال ہے اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا نصف مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ انہوں نے پوچھا تہائی مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تہائی مال کی وصیت کر دو، اگرچہ تہائی مال بھی بہت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کاش لوگ تہائی کے بجائے 1/4 حصے تک کی وصیت کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 1/3 کے بارے میں وصیت کر تو سکتے ہو، لیکن 1/3 بھی بہت ہے، یعنی اپنے جو ورثہ ہیں ان کو مالدار چھوڑ جاؤ، بجائے اس کے کہ وہ ضرورت مند تھے اور آپ نے وصیت جو تھی وہ اور کاموں کے لیے کر دی۔ اگر اپنے مال میں سے کچھ مال کی وصیت کرنی ہو تو وصیت کو فوراً تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، پھر وہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں بھی گزارے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک رات بھی نہ گزری تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ سمینا و اطعنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے بھی اپنے لیے کچھ سوچ رکھا ہے کسی وصیت کے بارے میں تو آپ کا بھی یہی چاہیے، آپ کو بھی کہ یہ آیت آپ تک پہنچی تو آپ بھی اپنا جو چاہتے ہیں وصیت کرنا اپنے مال میں سے تو وہ آپ لکھ لیں، اور لکھ کر اپنے کسی ذمہ دار بچے کو، کسی بہن بھائی کو آپ رکھ دیں کسی کے پاس کہ یہ وصیت ہے میری۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص وصیت کو بدل دیتا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر ہوگا، جبکہ وصیت کرنے والے کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہوگا۔ یعنی مقصد یہ ہے یہاں سے وصیت بدلنے کا کہ کسی نے وصیت یہ کی تھی کہ جو میرا حصہ ہے، جو میت کا حصہ ہے، تیسرا حصہ، تو اس نے کہا تھا کہ اس میں سے کوئی ہاسپٹل بنا دیا جائے، کوئی مسجد بنا دی جائے، تو جس کو اس نے وصیت اس وقت کی تھی، سننے والے نے اس وصیت کو بدل دیا اور اس نے اس کو کسی اور طرف موڑ دیا، اس وصیت کو، یعنی اصل بات وہ چھپا گیا سننے والا،
اور اب جس نے بات بدلی ہے اب گناہ اس کو ملے گا، میت کو اللہ تعالیٰ اجر انشاءاللہ دے دیں گے، کیونکہ نیکی کا کام سوچ لینا اور کر لینا ایک برابر ہے۔ تو اب جس نے وصیت کو بدلا یہ گناہ جو ہے وہ اس کو ملے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر کسی وصیت کرنے والے سے وصیت کرنے میں غلطی ہو جائے، مثال کے طور پر 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کر دے، یا کسی ہیلے بہانے کے ذریعے کسی وارث کو زیادہ دے دے، یا ناجائز کام کی وصیت ہو، مثلا استغفار کوئی غلط کام کی جو کہ گناہ کا کام ہو، تو اس کی اگر اصلاح کر دے تو شریعت کے مطابق تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب مرنے والا جو تھا وہ وصیت یہ کر گیا، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، حدیث میں سن لیا، آپ نے بھی پڑھ لیا ہم نے، کہ وصیت جو ہے وہ وارثوں کے لیے نہیں ہے، یعنی وارثوں کو تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے اسے۔ اب مرنے والا یہ وصیت کر جائے کہ میرے بیٹے کو ایک حصہ تو ملنا ہے، مگر میرے وصیت کا مال بھی جو ہے وہ اس کو دے دیا جائے، تو یہ جو سننے والا ہے وہ اس میں اصلاح کر دے، تو اس میں مرنے والے کا بھی فائدہ ہے کہ اس کے جو حصے کی جو رقم ہے وہ سب سے پہلے تو اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد پھر اگر وہ کسی نیک کام میں لگ جائے تاکہ اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ وہ چیز بن جائے۔ تو اگر وہ سننے والا اس وصیت کو بدل دیتا ہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں، کیونکہ اس نے ایک غلط کام کو روک کر اچھے کام میں مدد کی مرنے والے کی۔ تو اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کریں، یہ احکام ہیں، ان کو آپ اچھی طریقے سے سنیں، سمجھیں اور آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔